ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کے مطابق اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل ہو گئے اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل گلوبل سمود فلوٹیلا کے منتظمین نے ایک اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جہازوں پر ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ فلوٹیلا پر موجود افراد کے مطابق اسرائیلی فوج نے علما اور سائرس نامی کشتیوں کو گھیر لیا ہے۔ فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن تیاخو نے اپنے جہاز سے بھیجے گئے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ ہم اپنے مشن کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت ہم اسرائیل کی فوجی ناکہ بندی کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی جہازوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے جو اسرائیلی وزارت خارجہ اور میڈیا کی ان اطلاعات سے مطابقت رکھتی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ آج رات ہمارے اس مشن کو غیر قانونی طور پر روکا جائے گا، حالانکہ ہمارا مقصد محاصرہ توڑنا اور ایک انسانی راہداری قائم کرنا ہے۔ اس پر آپ کو بتا رہے ہیں، اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کے مطابق اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل ہو گئے ہیں اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل گلوبل سمود فلوٹیلا کے منتظمین نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جہازوں پر ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ فلوٹیلا پر موجود افراد کے مطابق اسرائیلی فوج نے علما اور سائرس نامی کشتیوں کو گھیرے میں لیا ہے۔ فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن تیاخو نے اپنے ایک جہاز سے بھیجے گئے ایک آڈیو پیغام میں بتایا کہ ہم اپنے مشن کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی فوجی ناکہ بندی کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی جہازوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کنٹرولر نیوز خالد فرشوری صاحب نے۔ خالد صاحب، اہم خبر ہے، اہم اپڈیٹ ہے، جو فلوٹیلا اسرائیل اور فلسطین کی جانب بڑھ رہا تھا بڑی تعداد میں امداد لے کر، صرف مقصد وہاں پر امداد پہنچانا ہے، اس پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ ایک بڑی خبر ہے اس وقت دنیا کے لیے، اور اسرائیل نے اپنی جو دہشت گردی ہے وہ پھر ثابت کی ہے کہ ان امدادی کارکنوں کو، کہ جو تقریباً 500 کی تعداد میں ہیں اس جہاز کے اوپر جو سمود فلوٹیلا ہے، اور یہ تقریباً 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بین الاقوامی ذرائع سے، جو میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں، ان کے مطابق تمام جتنا بھی عملہ اور لوگ شامل ہیں انہوں نے لائف جیکٹس پہن لی ہیں، اور کئی دن سے جو ہے وہ اس بحری بیڑے کی ڈرونز اور جنگی جہازوں کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی، اور جیسے جیسے یہ غزہ کے قریب پہنچ رہا تھا تو آج تقریباً ان کو غزہ پہنچ جانا چاہیے تھا، پہنچنے والے تھے یہ، کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ اور پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ سرنڈر کریں اور یا آپ ہمارے ہائی رسک زون میں ہیں، لیکن یہ کہ اب جو ہے ان کو وہاں دودھ کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، وہاں تقریباً اس وقت جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے، اس کے مطابق 500 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ دودھ کی بندرگاہ پر تعینات ہیں۔ اور یہ جو حملہ کیا ہے، یہ جو کارروائی کی ہے، یہ اسرائیل بحریہ کے جو فلیٹ اسپیشل فورسز یونٹ ہے اس نے یہ حملہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے تقریباً ساری دنیا سے لوگ شامل ہیں، اس میں مختلف ملکوں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وکلا ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں۔ تو پاکستان سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ خبر یہی ہے جو کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ بھی تھی، کہ جماعت اسلامی کے ہمارے سابق ایک سینیٹر ہیں پاکستانی جی مشتاق احمد خان، وہ ایک دن پہلے یہ بتا چکے تھے کہ ہم پر حملہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا تھا، انہیں اسرائیلی جہاز اپنے قریب آتے نظر آ رہے تھے، اور ان کے موبائل پہلے ہی جو تھے اسرائیلی جہازوں نے جام کر دیے تھے سب کے۔ تو کل ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ انہوں نے جو اپنے ایکس پر بھیجی تھی، کہ ایک ویڈیو میں جو ہے وہ اپنا موبائل سمندر برد کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بہت سنگین صورتحال ہے، کہ ٹھیک ہے ایک جی جہاز تھا کہ جو ان کی نگرانی پر تھا، جو ان کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن ابھی یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ جہاز بھی اب وہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے اپنا امدادی سامان قبرص میں اتار دیں، کیونکہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو آپ کی صرف نگرانی کر رہے تھے، اب کیونکہ آپ وار زون میں آ گئے ہیں۔ تو پلان یہی ہے جو ہمیں بین الاقوامی ذرائع سے اور خبر رساں ایجنسیوں سے خبریں آ رہی ہیں، کہ خدا نخواستہ اسرائیل جو ہے وہ بڑی دہشت گردی کے موڈ میں ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو کہ یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا مقصد جی صرف اور صرف جو ہے وہ امداد پہنچانا ہے، تو ان کو نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جو مداحمت کریں گے جو کشتیاں ان 40 میں سے، تو ان کو وہ سمندر برد بھی کریں گے۔ اور جو لوگ ان کے اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ جو لوگ سرنڈر کر دیں گے تو ان کو یا تو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا،
یا جو کم مزاحمت کریں گے تو ان کو گرفتار کریں گے، لیکن یہ پوری دنیا اس کے اوپر شور کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں جو فلسطین کے نمائندہ خصوصی ہیں فرانچسکا البینیز جو ہیں، انہوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اٹلی نے کیوں ایسا کام کیا کہ بالکل عین وقت کے اوپر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ایک بڑی خبر بننے جا رہی ہے، اور اس میں امریکہ کو چاہیے کہ جیسے ہمارے پاکستان سے بھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے بھی امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے میں بات کی ہے کہ اسرائیل کو قابو کیا جائے گا۔ تو اب وقت ہے کہ امریکہ بھی اپنا اثر و رسوخ دکھائے اور وہ اس واقعے کا نوٹس لے کہ اتنے جو انسانی حقوق کے علمبردار اس جہاز میں فلوٹیلا میں سوار ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ شدید خطرے میں ہیں، اور دنیا سوال کر رہی ہے امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے بھی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بالکل انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دیکھا جانا چاہیے۔ یہ لوگ غزہ میں جو ہے وہ دینے گئے تھے نا بھائی، اپنا امدادی سامان دینے جا رہے تھے، تو یہ کوئی لڑاکا لوگ تو نہیں تھے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے، اور آنے والے وقتوں میں دعا یہی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور کچھ نہ کرے، لیکن اسرائیل کے جو جنگی جنون ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اور خالد صاحب، جب ایسے وقت میں جب صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے، پوری دنیا اس وقت فلسطین کے معاملے پر اور فلسطین میں جنگ بندی کی بات کر رہی ہے، عرب اسلامی ممالک اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسے میں تو اسرائیل کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اس فلوٹیلا کو راستہ دینا چاہیے تھا جس سے اسرائیل کی سنجیدگی واضح ہوتی، لیکن اس حملے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل سنجیدہ نہیں ہے امن کے مشن کے اندر۔ نہیں، بالکل آپ کی بات بجا ہے، یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس میں، اور یہ مطلب اتنی دنیا کا جو موقف ہے وہ ایک طرف ہے، پوری دنیا امن کے لیے بات کر رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے جنگی جنون سے باہر ہی نہیں آ رہا۔ یعنی بھائی سامان پہنچانا ہے، امدادی سامان کو، کیا وہ کوئی لڑاکا جنگجو لوگ نہیں ہے، وہ کوئی جنگی کشتیاں نہیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ماحولیاتی ماہرین ہیں، اس کے اندر پارلیمنٹیرینز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ صرف سامان لے کر جا رہے ہیں، غزہ میں جانے دیں ان کو۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ قبرص میں اتار دیں، جو اٹلی کا جہاز ہے اس نے کہا کہ سامان اتار دیں اور آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ تو یہ تو ایک دیکھیں نا علامتی چیز ہے کہ اتنی یہ اس میں بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ بھائی وہ جانے دیں ان کو، میں کون سا ایسا وہاں جا کے وہ کوئی اسرائیل پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے یا ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے۔ جذبہ تو دنیا کا یہی ہے کہ جس طرح وہ فلسطین میں نہایت سے مسلمانوں کو اور بچوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو پوری دنیا کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ بالکل بدترین اس کا جو ہے انجام پہنچنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ تو صرف امداد کے لیے جا رہے تھے، یہ تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جیسے آپ نے کہا اس پہ جا رہے ہیں۔ ایک ہے اس میں شامل ہے ریما حسن صاحبہ، جو فرانسیسی نژاد فلسطینی یورپی پارلیمنٹ کی رکن ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ جی وہ آپ دیکھیں نا کہ فرانس کے لوگ ہیں اس میں جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگ شامل ہیں، تو کس سے لڑے گا اسرائیل؟ یہ تو مطلب پاکستان نے جو اس میں ساتھ دیا ہے، ابھی جو ٹرمپ کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں پورے مسلم ممالک کی، تو وہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہوئی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بے نتھا بیل بن کے اور جو چاہے کرتا رہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان بھی سوچے اور عالم اسلام بھی سوچے، بالکل، اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے قول اور فعل کا تضاد۔ اور سر خالد صاحب آخر میں بس یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اب صدر ٹرمپ کا کڑا امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جب بھی پیس پروسیس کی بات ہوتی ہے اسرائیل اس کو سبوتاج کر دیتا ہے، ایران میں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر حملہ، قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر حملہ، اب انسانی ہمدردی کے لیے جانے والے ان جہازوں پر حملہ، تو آپ نہیں سمجھتے اب صدر ٹرمپ کے لیے ایک بہت کڑا امتحان ہے، اسرائیل نے خود صدر ٹرمپ کو امتحان میں ڈال دیا؟ بالکل، صدر ٹرمپ کے لیے بڑا امتحان ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس موقع پر جو ہے وہ بالکل کوئی رعایت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، انہوں نے جب قطر پہ حملہ کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو معذرت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے ایک الائی کے اوپر حملہ کر دیا، آپ کی قول اور فعل کا اور آپ کی کسی بات کا بھروسہ نہیں ہے، تو ان نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم سب کی پورے دنیا کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ خیر خیریت سے نہ صرف اپنے ملک آئیں بلکہ جو امدادی سامان یہ لے کے گئے ہیں وہ مستحقین تک پہنچے اور دنیا تک یہ آواز جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز کر رہا ہے، بالکل غلط کر رہا ہے، تمام عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بہت شکریہ خالد فرشوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اہم خبر ہے اسرائیلی فوج نے غزہ
امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کے مطابق اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل ہو گئے ہیں اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل گلوبل سمود فلوٹیلا کے منتظمین نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جہازوں پر ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ فلوٹیلا پر موجود افراد کے مطابق اسرائیلی فوج نے علما اور سائرس نامی کشتیوں کو گھیر لیا ہے۔ فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن تیاغو نے اپنے جہاز سے بھیجے گئے ایک آڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنے مشن کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ رہے ہیں، اور اب اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے اس فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا ہے۔